میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ کا ہم سب پر جہاں بہت سارے احسانات، انعامات لا تعد ولا تحصى انعامات ہیں، انہی انعامات میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت اور اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا فضل و کرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسے نبی عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ایک ایسے نبی کی امت میں عطا فرمایا جو امام الانبیاء ہے، تمام رسولوں کے سردار ہیں، آئے بعد میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہے، اشرف ہے۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وجود ہم لوگوں کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی ہی نعمت ہے۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کیا ہے کہ اللہ نے سب سے اعلیٰ و افضل نبی ہمیں عطا کیا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس اعلیٰ و افضل نبی کی اتباع کریں، ہم اس اعلیٰ و افضل نبی سے حقیقی معنی میں محبت کرنے والا بنیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والا بنیں، آپ کے طریقے کو اپنانے والا بنیں، آپ کے راستے کو اپنانے والا بنیں۔ یہ سچی محبت ہے، یہ حقیقی محبت ہے۔ اس محبت میں، حقیقی محبت میں ہمیں اترنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی نے علی اعلان کہہ دیا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ اسے رب کائنات سے محبت ہے، خالق حقیقی سے محبت ہے، عقیدت ہے، تعلق ہے، تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کسوٹی پر اترنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مشعل راہ بنانا ہوگا، آپ کے راستے کے اختیار کرنا ہوگا۔ اگر کوئی آپ کی راستے کو اختیار نہیں کرتا ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مشعل راہ نہیں بناتا ہے، آپ کا اتباع نہیں کرتا ہے، آپ کی سنت کو نہیں اپناتا ہے، آپ کے طریقے کو نہیں اپناتا ہے، تو یاد رکھیے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی سچا محبت کرنے والا شمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر سچا محبت کرنے والا میں اپنے آپ کو شمار کرانا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مشعل راہ بنائے، اسی طریقے کی پر چلے، آپ کے اسوہ کو اپنائے۔ اور یہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خود فرما دیا ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے محبت کرتا ہے اور اس کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دو فرمانہ عطا کرتا ہوں، دو اہم فرمانہ اس کو عطا کرتا ہوں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں مغفرت عطا فرما دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والا میں شمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مغفرت کا فرمانہ عطا فرما دیں گے، اور اللہ آگے کی زندگی میں اسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ اسے محبوبیت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔
اور جس بندے کو اللہ محبوب بنا لے دنیا کا کوئی بھی انسان کیا اس کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی چیز اس کو کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ کوئی کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے، اپنا دوست بنا لے، اپنی محبوبیت کا درجہ عطا کر دے، کیا کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کبھی بھی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جس کو اللہ نقصان نہیں پہنچانا چاہے دنیا کا کون انسان ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ لیکن اس درجہ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ اور یاد رکھیے حدیث میں آیا ہے، بخاری اور ترمذی شریف، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو بلاتے، کہتے ہیں اے جبرائیل میں اس بندہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور اللہ تعالی آسمان والوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں، لہذا آسمان والے تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا نہیں ہے، اپنا من میں ہے جو وہ کرتا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اپنے من میں ہے وہ وہی کرتا ہے جو اس کا من چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بغض کرنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے بغض کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ تعالی جبرائیل سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندہ سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ آسمان والوں میں اعلان کرا دیتے ہیں، زمین والوں کی دلوں میں بھی اس کا بغض اور اس کی عداوت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بننا ہے، ہمیں مقبول بندہ نہیں بننا ہے۔ اور اس کے لیے یہ طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ صرف زبانی جمع کرنے سے کام نہیں چلے گا، صرف زبانی جمع کرنے سے کام چلنے والا نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، بینر لے لیں اور نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صرف اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین کے متعلق کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے دوستو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کر کے ان کو دکھائیں، ہمارا نبی کا طریقہ یہ تھا، ہمارے نبی کی ذات یہ تھی، ہمارے نبی تمام گناہوں سے معصوم تھے، ہمارے نبی سب سے اعلیٰ و افضل ہے، ہمارے نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، ہمارے نبی یقیناً مبرہ تھے، ہمارے نبی مکمل طور پر پاک و صاف زندگی گزار کر کے گئے ہیں۔ ہم ان کے طریقے کو اپنا کر کے، ان کے راستے کو اپنا کر کے ہم لوگوں کے سامنے دکھائیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، یہ طریقہ تھا، یہ مثال تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا یہ سبق تھا۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم عام طور پر زبانی جمع خرچے سے کام چلانا چاہتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دلیل نہیں۔ دعویٰ تو سب مسلمان کرتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور یقیناً محبت ہے بھی، لیکن حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم آپ کی سنت کو اپنانے والے بنیں، دلیل کے ساتھ محبت کرنے والا بنیں۔ دعویٰ بغیر دلیل کے مقبول نہیں ہے۔ ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت ہے، مجھے اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت ہے، اس کا باپ بوڑھا ہے بیچارہ، کیا ہے؟ بوڑھا ہے اس کا باپ بوڑھا ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے ایک گلاس پانی لا کر کے دو، مجھے ایک گلاس پانی لا کر کے دو۔ وہ بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ ابا آپ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، بے انتہا عقیدت ہے، بہت زیادہ تعلق ہے، لیکن وہ ایک گلاس پانی لا کر کے نہیں دیتا ہے۔ بتائیے دنیا کا کون انسان اس کو محبت کرنے والا شمار کرے گا؟ کہے گا کوئی کہ اس بیٹا کو محبت ہے؟ باپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، تعلق ہے، لیکن ایک گلاس پانی لا کر کے نہیں دیتا ہے۔ کیا کوئی پاگل انسان ہوگا جو اسے محبت کرنے والا شمار کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا محبت کرنے والا، اس لیے کہ
محبت ہوتی تو ایک گلاس پانی لا کر کے دیتا، وہ ایک گلاس پانی لا کر کے دیتا۔ محبت نہیں تھی، صرف زبانی بات تھی۔ راستہ چل رہے ہیں، 10 عورتیں جا رہی ہے، کوئی یہ کہے کہ ہم ان میں سے ایک ہماری بیوی ہے، اسے دلیل پیش کرنا ہوگا نا۔ اگر دلیل پیش نہیں کرے تو کیا حاصل ہوگا؟ آئے گا بچ کے؟ صحیح سالم بچ کے آئے گا؟ صحیح سالم بچ کے آئے گا؟ وہی نہیں صحیح سالم بچ کے آئے گا، اس لیے دلیل پیش کرنی ہوگی۔ کیوں موقع دیا کہ میری عمران میں سے ایک بیوی ہے؟ اس لیے میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہم آپ کی سنت کو اپنانے والا بنائیں۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو شخص میری سنت سے محبت کرنے والا ہوگا وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اعلان کہہ دیا کہ جو میری سنت سے محبت کرنے والا ہوگا، جو میرے طریقے سے محبت کرنے والا ہوگا، میری شریعت سے محبت کرنے والا ہوگا، میری لائے بھی باتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، میرے قول کو، میرے کردار کو، میرے افعال کو، میرے اقوال کو اپنانے والا ہوگا، وہی شخص محبت کرنے والا شمار۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا میں شمار ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تعلق تو تھی، ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے تھے، آپ کی ایک ایک بات پر وہ لوگ عمل کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو پانی کا وضو گرنے لگا وہ لے کر کے اپنے بدن پر ملنے لگے۔ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے، صحابہ کرام ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے وضو کا جو پانی گرتا تھا اس کو لینے کے لیے تمام صحابہ کرام ٹوٹ پڑے، حتیٰ کہ جس صحابی کو نہیں ملا وہ اس صحابی کے بدن پر ٹچ کر کے، مس کر کے، جس کو ملا اس کے بدن پر ہاتھ مل کر کے اپنے بدن پر ملنے لگے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس بنیاد پر تم لوگوں نے ایسا کیا، کس بنیاد پر تم لوگوں نے ایسا کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کی بنیاد پر، آپ سے محبت کی بنیاد پر، محبت کے اظہار کے لیے کہ آپ کے بدن سے جو پانی گرے وہ لے کر کے اپنے بدن پر ہم ملنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ تمہیں کیا کرنے ہوں گے؟ 3 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، جب بھی بولو سچ بولو، جھوٹ کبھی مت بولو۔ جب بھی بولو سچ بولو، جھوٹ کبھی مت بولو۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کی ادائیگی وقت پر کیا کرو۔ تیسری چیز، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 معیار بتا دیا۔ یقیناً وہ بھی محبت ہے، محبت کی وجہ سے ہی تم لوگ کیے ہو، یقیناً وہ بھی محبت ہے، لیکن حقیقی محبت یہ ہے کہ ان 3 باتوں پر عمل کرو۔ اگر ان 3 باتوں پر عمل کرتے ہو تو مجھ سے حقیقی محبت کرنے والوں میں شمار ہو۔ یہ تمام لوگوں کے لیے، ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ کیا ہم ان 3 کاموں کو کرتے ہیں، ہم ان 3 چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ پہلی چیز، کیا ہم سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہماری زندگی میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے؟ ہمیں اپنے اندر جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں جھوٹ کا زیادہ دخل ہے یا ہم سچائی کو اختیار کرتے ہیں۔ آج کوئی بھی فتنہ میں ہو، کوئی بھی کس میدان میں ہو، کوئی کسی فتنہ میں ہو، کہیں پر بھی کوئی کام کر رہا ہو، جھوٹ کے بغیر اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ جھوٹ کے بغیر نہ ان کا کاروبار چلتا ہے، نہ روزی روٹی چلتی ہے، نہ پیٹ کا کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو شخص جھوٹ کا عادی ہو جائے نا، آج ہم لوگ گناہوں میں اس لیے زیادہ ملوث ہوتے ہیں کہ ہم جھوٹ کے عادی ہو گئے۔
जो शख्स झूठ का आदी हो जाए, झूठ की परवाह ही ना करे, तो गुनाह की उसे कोई परवाह नहीं रहेगी, इसलिए कि गुनाह करेंगे और कोई पूछेगा हम झूठ बोल देंगे। शराब पिएंगे, कोई पूछेगा हम झूठ बोल देंगे। जिना करेंगे, कोई पूछेगा हम झूठ बोल देंगे। चोरी करेंगे, कोई पूछेगा हम झूठ बोल देंगे। गीबत करेंगे, कोई पूछेगा हम झूठ बोल देंगे। झगड़ा करेंगे, कोई पूछेगा हम झूठ बोल देंगे। उसके लिए कोई गुनाह आता ही नहीं है, क्योंकि उसे सच तो बोलना ही नहीं है। और लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सच में नजात है और झूठ में हलाकत है। वक्ती तौर पर झूठ बोलने में हमें मजा जरूर आएगा, लेकिन याद रखिए कि इसका नुकसान बहुत ही देर तक होता है। और सच बोलने में अगरचे वक्ती तौर पर हमें नुकसान नजर आएगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो उस वक्त हमें अच्छाई महसूस होती है, और झूठ जब जाहिर होता है तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच को इख्तियार करो, झूठ कभी मत बोलो। दूसरी चीज, अमानत की अदायगी में ताखीर मत करो। अमानत क्या है? आपके पास किसी ने 10,000 रुपया रखा कि ये रखिए, हमको जब जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। जब वक्त आए उसका 1 महीना 2 महीना या जब मुतालबा करे तो आप फौरन उसको अदा कर दीजिए। ये मत कहिए कि आपने जो दिया 10,000 को खर्च हो गया है, रुकिए 1 महीना 10 दिन 15 दिन। ये अमानत की अदायगी में ताखीर है। इसी तरह आपने किसी से कर्जा लिया है, हमने किसी से कर्जा लिया है, कर्जा की अदायगी का जब वक्त मुतय्यन हो जाए, जब वक्त आ जाए तो उसको वक्त आने से पहले अदा करने की कोशिश करें। आपने किसी दुकानदार से कोई सामान उधार खरीदा, कोई सामान उधार खरीदा है कि 2 दिन 4 दिन के बाद दे देंगे, तो आप 2 दिन 4 दिन आने से पहले उसको दे दें। ये नहीं है कि हम उसको और ताखीर करते चले, इतना ताखीर करें, इतना ताखीर करें कि 2-4 दिन बोल करके 2-4 साल लगा दें। ये गुनाह है, ये गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमानत की अदायगी में ताखीर मत करो, बल्कि फौरन अमानत अदा करो। एक बहुत लंबी रिवायत है, बुखारी शरीफ में 7 जगह आया है। बनी इस्राइल का एक शख्स था, जरा इस वाक़े को सुनिए। बनी इस्राइल का एक शख्स था जिसको एक मर्तबा 10,000 दिनार की जरूरत पड़ी। अपने गांव में उसे कोई नहीं मिला कि जो उसको दे सके, कर्ज देने वाला कोई नहीं मिला। वो दूसरा गांव गया, और दूसरा गांव जाने के बाद एक मालदार साहिब सरवत शख्स था, एक मालदार शख्स था, उससे जाकर के 10,000 दिनार का मुतालबा किया। क्या किया? 10,000 दिनार का मुतालबा किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे गवाह पेश कीजिए, कोई गवाह तो होना चाहिए तब न दूंगा। तो उन्होंने कहा कफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह गवाह के वास्ते काफी है। कहा अच्छा ठीक है, बात तो ठीक है। कहा कोई जिम्मेदार दे दीजिए ताकि आप ना देर उसको पकड़ सके। तो उन्होंने कहा कफा बिल्लाहि कफीला, अल्लाह जिम्मेदार है। तो वो शख्स सोचा कि नहीं, ये लगता है दीनदार है, हर बात में अल्लाह की बात बोल रहा, लगता है दीनदार है, लिहाजा 10,000 दिनार उन्होंने उसको दे दिए। वो शख्स वापस आया अपना गांव और आकर के अपनी जरूरत को पूरी किया। महीना 2 महीना का जो वक्त में लिया था, उसके आने से पहले ही वो 10,000 दिनार का इंतजाम किया और उसको देने के लिए रवाना हुआ। देने के लिए दूसरे गांव से जो लाया था, देने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में समंदर नदी पड़ता था, लिहाजा दरिया था, लिहाजा उन्होंने वो जब गया तो समंदर में कोई नाव नहीं पाया, कोई नाव नहीं पाया कि जिसकी वजह से कश्ती वो नहीं पाया कि जिसकी वजह से वो उस पार जा सके। परेशान हुआ, कभी इस घाट में जाए, कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, लेकिन कोई कश्ती नहीं मिली। बिलाखिर उन्होंने एक लकड़ी लिया, लकड़ी के अंदर सुराख किया, सुराख करने के बाद उस 10,000 दिनार को सुराख के अंदर डाल दिया और एक पर्ची लिया। पर्ची में लिखा कि ऐ समुंदर, मेरे और कर्ज़खा के दरमियान तू ही हाइल है, तू ही दरमियान में आ गया है, लिहाजा ये 10,000 दिनार मैं तुम्हारे हवाला करता हूँ। वो पर्ची को 10,000 दिनार को लकड़ी में सुराख करके डाल दिया उसके अंदर और लकड़ी को नदी में डाल दिया। इधर अल्लाह ताला से दुआ करने लगा कि अल्लाह ताला मैं तो कर्ज़खा से कर्जा, मैं तो उसको
ادا کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میرے سامنے یہ مصیبت آ گئی، آپ ہی اس کے حوالہ کر دیجیے۔ چنانچہ ادھر سے جو قرض دینے والا تھا، جو قرض دینے والا تھا، وہ بھی آ رہا تھا کہ وقت پورا ہوا ہے، چلو چلتے ہیں، قرض لے کر کے ہم آ جاتے ہیں۔ ندی کے پاس آیا تو وہاں پر اس کو بنا ہونے، وہ بنا نہیں پایا، کسی کہیں بھی نہیں، دیکھا کہ ایک لکڑی پھنس کے آ رہی ہے، اس کو اٹھا لیا کہ چلو لے چلتے ہیں، جلاون وغیرہ کا کام آئے۔ جب اس کو پھاڑا وہاں 10,000 دینار اور وہ پرچی لکھی ہوئی ملی، انہوں نے پڑھا تو سمجھ لیا کہ اسی کی طرف سے، وہ اسی کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد پھر یہ قرض لینے والا جو تھا یہ 10,000 کا انتظام بھی کیا، پھر دوبارہ گیا دینے کے لیے، تو وہ ملاقات بھی کہا کہ نہیں مجھے آپ کا پیسہ مل گیا تھا۔ تو میرے دوستوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص نے جس کو قرض ادا کرنا تھا، قرض لیا تھا، قرض ادا کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، جہاں ممکن نہ ہوتا الگ بات ہے، حتی الامکان کوشش کی کہ قرض کھا کے پاس کسی طرح اس کا قرض پہنچ جائے۔ کیا ہم اپنی زندگی میں بھی ایسا کرتے ہیں؟ ہم تو عام طور پر رواج یہ ہے کہ جو چیز لیا وہ سیا بتا رہتا ہے، یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ ہم اپنے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں، امانت کو ادا کرنے کی کوشش کریں، سچائی کو اختیار کریں، پڑوسی کے حقوق کو پڑوسیوں کے ساتھ صحیح برتاؤ کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کا اظہار کرنے والا بنیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے حقیقی محبت کرنے والوں میں شمار ہوں گے، اور اللہ تعالی سے اگر حقیقی محبت میں کرنے والوں میں شمار ہو جائیں تو اللہ ہمیں مغفرت بھی عطا کرے گا، اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بھی بنا لے گا، پھر ہماری دنیا بھی آباد ہے اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی تو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔